اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے. تو آج سے پہلے ہم نے جو گزشتہ ہماری کلاسز گزری ہیں اس میں نظم حمد اور نظم نعت کو ہم نے پڑھا. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے ان کو لکھ بھی لیا ہوگا اپنے پاس. تشریح، مفہوم، سوال جواب، جو بھی ایکٹیویٹیز ہم نے کی ہیں وہ آپ نے اپنے پاس لکھ لی ہوں گی. آپ انہیں یاد بھی کریں گے اور یہ یاد رکھیے گا کہ ان کے آپ سے ٹیسٹ بھی لیا جائے گا. آن لائن ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے، اور جب آپ کالج میں واپس آئیں گے، جب حالات بہتر ہوں گے، تو تب ان اسباق کا آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا. تو آج وہ 2 نظمیں مکمل کرنے کے بعد ہم نے اپنا پہلا سبق، جس کا عنوان مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ. جی ہاں پیارے بچوں، جو ہی محترمہ فاطمہ جناح کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے، تحریک پاکستان کی وہ ساری کہانی، وہ سارا پس منظر بھی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ پڑتا ہے کہ جب مسلمان زبوں حالی کا شکار تھے، جب مسلمانوں میں انتشار تھا اور مسلمان اس کرۂ ارض پر سانس لینا بھی دشوار سمجھتے تھے، تو ایسے وقت میں ایک مرد آہن جس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھالنے کا ذمہ اپنے سر لیا. تو اس کارواں کا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے کارواں کا ایک بہترین پلر، ایک ستون، ایک ادارہ، وہ آپ کی چھوٹی بہن محترمہ فاطمہ جناح تھی. دیکھیں، کوئی بھی معاشرہ اس وقت ترقی کرتا ہے یا معاشرے کی بات بعد میں کرتے ہیں. ایک مشہور مقولہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اسی کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو تحریک پاکستان میں جہاں پہ مردوں نے اپنا بہترین حصہ شامل کیا، اس ملک کو آزاد کرانے میں، بر صغیر کے 2 حصے کروانے میں، اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام میں جو حصہ مردوں نے ڈالا، انہی ہی کے شانہ بشانہ عورتوں کی محنت بھی اس میں شامل تھی. جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسی عظیم شخصیت، ایک ایسے عظیم لیڈر جن کی پیروی تمام مسلمانوں نے کی اور ان کے ساتھ آواز حق بلند کی، اسی طرح جو ان کی چھوٹی بہن ہیں محترمہ فاطمہ جناح، ان کی آواز پہ خواتین نے لبیک کہا. خواتین نے ان کے ساتھ مل کے تحریک پاکستان میں، پاکستان کے بننے میں بہترین کردار ادا کیا. اچھا، سب سے پہلے آپ نے ایک بات کو سمجھ لینا ہے کہ آج مادر ملت فاطمہ جناح سبق کی ہم نے بلند خوانی کرنی ہے. میں سبق یہاں پہ پڑھوں گا، آپ نے اپنے سامنے گھر میں جب آپ آن لائن کلاس لے رہے ہوں تو اپنے سامنے کتاب کو رکھنا ہے، پینسل اپنی ہاتھ میں رکھنی ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، جو میں سمجھاتا جاؤں گا، اگر کوئی اہم نکات پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے کتاب کے اوپر ہی لکھ لیں، اور الفاظ معنی بھی کتاب کے اوپر ہی لکھ لیں. سب سے پہلے جو ہمارا عنوان ہے اس پہ بات کرتے ہیں. لفظ ہے مادر ملت. مادر کہتے ہیں والدہ کو، ماں کو. کس کو کہا جاتا ہے جی؟ ماں کو. ملت قوم. ملت کا کیا مطلب ہے؟ قوم. تو اس کا مطلب کیا ہوگا جی مادر ملت کا؟ قوم کی ماں. یہ آپ لکھ لیں اپنے پاس.
دوسرا، محترمہ فاطمہ جناح کا لقب جو قائد اعظم کی چھوٹی بہن ہونے کی نسبت سے انہیں ملا تھا، اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ تحریک پاکستان میں عورتوں کی جو سربراہی کر رہی تھی وہ محترمہ فاطمہ جناح ہی تھیں، اور یہ قائد اعظم کے شانہ بشانہ کام کر رہی تھیں۔ تو مادر ملت کا کیا مطلب ہے جی؟ قوم کی ماں، مادر ملت۔ قوم کی ماں، اور یہ اعزاز کیوں ملا؟ قائد اعظم کی چھوٹی بہن ہونے کی نسبت سے ملا۔ اچھا، اب کتاب پہ آپ دیکھیے گا ذرا، میں سبق کی ریڈنگ کرنے لگا ہوں، سمجھنا ہے آپ نے۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے قریباً 18 سال چھوٹی تھی۔ کتنی چھوٹی تھی جی؟ قائد اعظم محمد علی جناح سے 18 سال چھوٹی تھی۔ یہ آپ کا MCQs بھی آ سکتا ہے کہ قائد اعظم سے محترمہ فاطمہ جناح کی عمر کتنی کم تھی، تو آپ نے درست آپشن اس کا کیا ہوگا؟ 18 سال۔ اور دوسرا، یہ آپ کا پہلا کوشچن بھی ہے، محترمہ فاطمہ جناح کب اور کہاں پہ پیدا ہوئی، تو یہاں پہ آپ سرکل کر لیجئے گا اسے۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ اچھا، محترمہ فاطمہ جناح ابھی چھوٹی ہی تھیں کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، یعنی کم عمری میں فاطمہ جناح کی والدہ صاحبہ اس دنیا سے چل بسی۔ 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی، یہ بات بھی آپ ذہن رکھیں، یاد رکھیے گا کہ وہ جو ایام تھے جب قائد اعظم بمبئی گئے، ان دنوں ہن برس رہا تھا بمبئی پہ۔ اب اس شہر کو، بمبئی کو، یہ اس وقت نام تھا، اب اس کا نام تھوڑا سا تبدیل کر کے ممبئی رکھ دیا گیا ہے۔ وکالت کر رہے تھے۔ والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے فاطمہ جناح کو بمبئی بلا لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی تعلیم کا آغاز تو کراچی ہی میں ہو چکا تھا۔ بمبئی پہنچ کر وہ کانوکیٹ اسکول میں داخل ہوئیں۔ یہ بھی آپ کا MCQs ہے، یاد رکھیے گا کہ جب محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی کے پاس بمبئی گئیں تو انہوں نے وہاں پہ کس اسکول میں داخلہ لیا؟ تو کون سا اسکول ہے؟ کانوکیٹ اسکول۔ 1910 میں محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک کے امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ امتیازی نمبر، امتیازی کا کیا مطلب ہوگا جی؟ نمایاں، امتیاز کرنے والا، ٹھیک ہے جی؟ اس کا مطلب ہوگا نمایاں یا اعلیٰ، نمایاں یا اعلیٰ۔ میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے سینئر کیمبرج اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کر لیا۔ ڈینٹل سرجن یعنی دانتوں کے معالج کا جو امتحان ہے وہ بھی آپ نے پاس کر لیا۔ اب یہ جو پیراگراف ہے اس میں بھی 3 MCQs بن رہے ہیں، یہ آپ ہائی لائٹ کر لیں، یاد رکھیے گا کہ میٹرک کا امتحان، محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک کا امتحان کب پاس کیا؟ تو آپ کیا لکھیں گے؟ 1910 میں پاس کیا۔ اس کے بعد سینئر کیمبرج اور پھر اچھا یہ سوال آ سکتا ہے کہ ڈینٹل سرجن کا جو امتحان ہے وہ امتیازی نمبروں سے کس سال میں پاس کیا گیا؟ تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کس سال میں؟ 1922 میں۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے بمبئی میں ہی اپنا کلینک کھول لیا۔ انسانیت کی خدمت اور سماجی کاموں کا جذبہ طالب علمی ہی سے ہی ان میں موجود تھا، یعنی جب وہ طالبہ تھیں، جب وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی اسکول میں،
تب ہی ان میں جو لیڈرشپ ہے، جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں، ان کا جذبہ موجود تھا اور وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ لہٰذا وہ دانتوں کی جراحی کا مطلب ہوتا ہے سرجیکل کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہو گئی۔ 1929 میں قائد اعظم کی اہلیہ بیوی، یہ یاد رکھیے گا، اہلیہ کو کیا کہتے ہیں جی؟ بیوی، وائف۔ رتی جناح کا انتقال ہوا۔ یہ بھی ایم سی کیوز ہو سکتا ہے کہ قائد اعظم کی اہلیہ کا نام کیا ہے، تو مختلف آپشنز دیے ہوں گے، تو آپ نے اس کا درست جواب لکھنا ہے رتی جناح۔ تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ڈاکٹری کے پیشے کو خیر آباد کہہ دیا۔ خیر آباد کہنا چھوڑ دینا، خیر آباد کہنا چھوڑ دینا، اور قائد اعظم کے پاس آ گئی۔ محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں قائد اعظم کی قابل اعتماد ساتھی، تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشیر۔ معاون کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، مدد کرنے والا، اور مشیر کا مطلب ہے مشورہ دینے والا۔ مشیر کا کیا مطلب ہے جی؟ مشورہ دینے والا۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اب یہی آپ کا سوال بھی ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھیں، تو یہ آپ نے غور سے سننا ہے، اس کا جواب اسی میں موجود ہوگا۔ انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیے۔ محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دور اندیش عقل مند، لکھ لیں اپنے پاس، دور اندیش کا مطلب ہوگا جی عقل مند، اور جرأت مند تھیں، جرأت مند، بہادر۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ بیدار کرنا، جگانا، خواب غفلت سے جگانا۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی قومی مفادات، قوم کے فائدے، جو صرف اپنا، دیکھیں فائدے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ذاتی فائدہ اور ایک ہوتا ہے اجتماعی فائدہ۔ ذاتی فائدہ کیا ہے کہ مجھے اس کام سے یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور اجتماعی یا معاشرتی فائدہ کیا ہے کہ مجھے اس کام سے نہ صرف مجھے فائدہ ہوگا بلکہ پورے معاشرے کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو انہوں نے اپنے ذاتی مفاد پہ قومی مفاد کو ترجیح دی۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہیں۔ وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی۔ دیکھیں انسان کی زندگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اس کی معاشرتی زندگی جو پورے معاشرے میں ہے، اور ایک اس کی انفرادی زندگی جو اس کی اپنی ہے، جو گھر کی چار دیواری کے اندر ہے۔ تو محترمہ صاحبہ نے نہ صرف اجتماعی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خواتین پہ زور دیا، بلکہ ان کی جو انفرادی جو گھریلو زندگی ہے اس کو بھی بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے
خواتین کو بہترین مشورے دیے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ اب یہ خواتین کے نام بھی یاد رکھنے ہیں جو آپ کے شانہ بشانہ تھی، جو آپ کی فوج کا یا آپ کے جو ہر اول دستہ تھا اس کے جو آپ کے ساتھ خواتین تھیں، ان کے نام بھی یہاں پہ شامل ہیں۔ بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رنایا لیاقت علی خان کے ساتھ۔ محترمہ فاطمہ جناح بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر منتخب ہوئیں۔ انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت اور عزت حاصل رہی۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ کرتی اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی رہیں۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کا فریضہ محترمہ فاطمہ جناح جو ان کی چھوٹی بہن تھیں ان کے سپرد کر دیا۔ کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، جب بھی کوئی فرمان آتا ہے، احادیث یا قرآنی آیات کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے تو یہ آپ انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، جسے اردو میں واوین کہا جاتا ہے۔ اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ یہ 4 ضرورتیں ہیں جو محترمہ نے کوئٹہ میں خطاب کرتے ہوئے خواتین کو بتائیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر، صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، کہ یہ عمل ہی ہے، صرف خالی خولی باتیں نہیں۔ عمل کرو گے تو زندگی جنت بن جائے گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آگے دیکھیے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے کہ ہم ایک قوم ہیں، مسلمان الگ قوم ہے پورے ہندوستان سے۔ ان کا نظریہ، ان کی عبادات، ان کی طرز معاشرت، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا مکمل طور پہ ہندوؤں سے مختلف ہے۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد، قیام پاکستان یعنی پاکستان بننے کے بعد، ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی۔ وہ ہمہ وقت ہر وقت، یاد رکھیے گا، ہمہ وقت ہر وقت، اینی ٹائم ان کے ساتھ رہیں، سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ تعلیم نسواں، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ بڑا اہم لفظ ہے یہ۔ تعلیم نسواں کیا مطلب ہوگا جی اس کا مطلب لکھ لیں اپنے پاس، عورتوں کی تعلیم۔ نسواں کہتے ہیں عورت کو، تعلیم علم، عورتوں کی تعلیم۔ تعلیم نسواں کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے انکار ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے ایپوا، یہ ایبریویشن ہے APWA،
اس کا مطلب ہے آل پاکستان وومنز ایسوسی ایشن، آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن۔ کتاب کے بالکل باٹم پہ نیچے والے حصے پہ اس کے ساتھ نمبر 1 اپر لائن میں لکھا گیا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے، کتاب پہ دیکھیے، آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن۔ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، پیپر میں سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے اور MCQs میں بھی آ سکتا ہے۔ پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا، وہ ایپوا کی سرپرست رہیں اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال اور قائدانہ کا مطلب ہوتا ہے لیڈرشپ والی جو خصوصیات ہیں، کوالٹیز ہیں، صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ لوہا منوانا، بہادری دکھانا، کام کر کے دکھانا۔ ایپوا کے علاوہ وہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھیں۔ ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، یعنی اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک کار رہیں، خاص طور پر مہاجرین کی آباد کاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری مدد کرنا میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آب زر سونے سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آب پانی، زر سونا یا دولت۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں۔ کنارہ کش ہونا، دور ہو جانا، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھی۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھیں۔ اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھیں۔ عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی اشاعت ان کا خواب تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ شرمندہ تعبیر کرنا، پایہ تکمیل تک لے کے جانا۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے۔ یہ ضرورت اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تمام تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب میں شامل کریں تاکہ بچے اس کتاب علم و حکمت کے معنی و مطلب کی جمع مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ عمل پیرا ہونا، عمل کرنا۔ میری دلی تمنا ہے کہ تمام سکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست کیا جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1947 کو وفات پائی۔ 1967 کو وفات پائی۔ 1967 کو انہوں نے وفات پائی۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مرکز پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج ہم نے یہ سبق مکمل کر لیا۔ میں نے بلند خوانی اور اس کے الفاظ معنی سے آپ کو آگاہی دی۔ لکھ لیجئے گا، یاد کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کل انشاءاللہ دوبارہ اس کے مشقی سوالات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔